اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے جسم میں ان 8 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے، اللہ اس سے بہت خوش اور راضی ہو چکا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہزاروں چہروں کے ہجوم میں کچھ چہرے ایسے کیوں ہوتے ہیں جن پر ایک خاص نور چھایا ہوتا ہے؟ ان کے الفاظ دل کو چھو لیتے ہیں، ان کی خاموشی میں اثر ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں قبولیت کی خوشبو ہوتی ہے۔ ان کا ہر عمل اتنا نرم اور اتنا مؤثر لگتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آخر اس عورت کو یہ سب عطا کیسے ہوا؟ جب زمین پر کوئی عورت دنیا کی چمک دمک سے نظریں پھیر لیتی ہے، جب اس کی زبان سے پہلی بار اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا نکلتا ہے تو آسمان کے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ 8 نشانیاں کون سی ہیں؟ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا ہے جس کی موجودگی میں دل کو عجب سکون ملتا ہے، جس کے چہرے پر نور، لہجے میں ایسی شفقت کے جیسے دل کو تھپک دے، اور جس کے آنے سے گھر کا ماحول خوشبو سے بھر جائے؟ آپ حیران ہوں گے کہ آخر ایسی عورت میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے؟ کیا وہ زیادہ مالدار ہے؟ کیا وہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں ایسا راز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر آسمان والوں کو دکھائی دیتا ہے۔ ایسی عورتیں ہمارے بیچ موجود ہوتی ہیں، چپ چاپ، خاموش، اپنی دنیا میں مگن، لیکن ان کی ذات سے خیریت، سکون، راحت اور دعائیں جھڑتی رہتی ہیں۔ ان کے قدموں کے نشان زمین پر نہیں، دلوں پر ثبت ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ زخم نہیں لگاتے، مرہم بن کر لگتے ہیں۔ ان کی خاموشی شور کو مٹا دیتی ہے، ان کی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کیا یہ سب اتفاقاً ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب رب العزت کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے، جب آسمانوں میں اس کی رضا کا اعلان ہوتا ہے، تب زمین پر اس عورت کا وجود برکت بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کیسے پتہ چلے کہ اللہ کسی عورت سے راضی ہے؟ کیا کوئی نشانیاں ہیں؟ کیا ہمارے وجود پر، ہماری شخصیت پر، ہمارے دل و دماغ پر رب کی رضا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ایسی نشانیاں موجود ہیں، اور اگر کسی عورت کے جسم، چال، کردار یا طبیعت میں یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں کہ رب اسے اپنا چنیدہ بندہ بنا چکا ہے، وہ دنیا میں رہ کر جنت کی راہ پر چل رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 8 نشانیوں پر بات کریں گے جو اللہ کی رضا یافتہ عورت کے وجود پر ظاہر ہوتی ہے، اور ممکن ہے، ہاں ممکن ہے کہ یہ نشانیاں کسی نہ کسی صورت میں آپ کے اندر بھی ہوں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ چلیے اب ہم پردہ اٹھاتے ہیں ان رازوں سے اور دیکھتے ہیں وہ نشانیاں جو رب کی رضا کی گواہی دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ 8 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اس کی مکمل تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اقوال سنائی دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے، اس سے محبت کرو، اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جب پھول مرجھاتا ہے تو خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا دراصل اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں عورت کو عزت نہ ملے وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے ان میں سب سے پہلی نشانی عورت کا اپنے وجود سے خیر جاری کرنا۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ عورت زمین پر اللہ کی رحمت کا سایہ بن جاتی ہے۔ اس کے الفاظ سے تسلی، اس کے ہاتھوں سے خدمت اور اس کے وجود سے سکون جاری ہوتا ہے۔ وہ ماں بنے تو اولاد کے لیے جنت کا دروازہ،
بیوی بنے تو شوہر کے لیے سکون قلب، اور بیٹی بنے تو باپ کے لیے رحمت کا وسیلہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری سامان ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ گویا اللہ جب کسی عورت کو پسند فرماتا ہے تو اسے نیکی کا خزانہ بنا دیتا ہے، جہاں سے ہر رشتہ فیض پاتا ہے۔ ایسی عورت جب زبان کھولتی ہے تو الفاظ دعاؤں جیسے ہوتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو رحمتوں کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو گھروں میں نور برسنے لگتا ہے۔ اس کی خاموشی عبادت بن جاتی ہے، اس کا پردہ عزت کا حصار بن جاتا ہے، اور اس کا صبر نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کی بہترین مثال ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدات النساء اہل جنت قرار دیا ہے۔ وہ دنیا میں سادگی، صبر اور حیا کی علامت تھیں، مگر اللہ نے ان کے وجود سے خیر کو نسل نبوت میں جاری فرمایا۔ ایسی نیک عورت جس سے اللہ راضی ہو، وہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ وہ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہ ہاتھ رب کی رحمت بن کر اترتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے، بچوں کی تربیت کو فرض جانتی ہے، اور خود کو اللہ کی امانت سمجھ کر اپنی ذات کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ ایسی عورت کے وجود سے خیر اس طرح پھوٹتی ہے جیسے بہار میں پھول کھلتے ہیں، اور اس کی دعائیں آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو عورت کے وجود سے صرف خیر ہی نہیں بلکہ نسلوں کی ہدایت، گھروں کی برکت اور امت کی اصلاح وابستہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے دوسری نشانی آزمائشوں میں صبر اور رضا۔ جو عورت آزمائشوں کے وقت شکوہ نہیں کرتی بلکہ الحمدللہ کہتی ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لیجئے، جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان پر احد احد جاری رہا۔ یہ وہی بلال ہیں جن کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دی گئی۔ آپ نے فرمایا، میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہر وضو کے بعد 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے تیسری نشانی اللہ کی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہونا۔ جب اللہ کسی بندے یا بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے دل از خود اس عورت کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے چوتھی نشانی نماز میں خشوع و خضوع۔ نماز محض جسمانی عبادت نہیں بلکہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ جب عورت کی نماز میں آنکھیں نم ہونے لگیں، دل کانپنے لگے اور لبوں پر عاجزی چھا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ آئینہ ہے جس میں بندہ اپنا روحانی چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس میں نور ہے تو رب راضی ہے۔ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے پانچویں نشانی والدین، شوہر اور سسرال کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام میں عورت کو بلند مقام اسی وقت ملا ہے جب اس نے اپنے تعلقات میں حسن اخلاق کو اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی وفات اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ آپ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہایت محبت اور خدمت کے ساتھ رہیں۔ ساس و سسر کا احترام کو اپنی عبادت کا حصہ بنایا۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے چھٹی نشانی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر۔ جس دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے اور آخرت کی تیاری کا جذبہ جاگ جائے، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی پیاری لگی ہے، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی تلاش میں نکل پڑیں۔ ان کا یہ قول آج بھی ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اے اللہ، اگر میں تجھے جنت کی لالچ میں چاہوں تو مجھے اس سے محروم کر دے، اور اگر دوزخ کے خوف سے چاہوں تو مجھے اس سے بچا بھی نہ، لیکن اگر تیری رضا کے لیے چاہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے 7ویں نشانی گناہوں سے نفرت اور توبہ کی عادت۔ اللہ کے راضی ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ عورت گناہوں سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور اگر کبھی لغزش بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رات کو روتا ہے وہ دن کو گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو 8 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ان میں سے 8ویں نشانی دین کی سمجھ عطا ہونا۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو جو اس پر اترتی ہے وہ دین کی بصیرت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی محبت، قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہونا، ذکر میں دل لگنا، نماز میں آنکھوں کا نم ہونا، یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ رب کریم اس بندے سے راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رزق کی طرح اللہ دین کو بھی تقسیم کرتا ہے، لیکن دین صرف انہیں عطا ہوتا ہے جنہیں اللہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ ایسی عورت کو دین کی سمجھ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ملتی، بلکہ اس کی روح میں اتر جاتی ہے۔ وہ جب کسی گناہ کے قریب بھی جاتی ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے، اور جب خیر کا کوئی راستہ نظر آتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور دین کی بہت بڑی عالمہ تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس صحابہ کرام مسائل دین پوچھنے آیا کرتے تھے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ رب کی رضا کی وہ علامت ہے کہ جب اللہ عورت سے خوش ہو جائے تو اسے ایسا علم عطا کرتا ہے جو امت کے لیے چراغ بن جاتا ہے۔ ایسی عورت جب بولتی ہے تو اس کے الفاظ فتنے نہیں اٹھاتے، بلکہ دلوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اس کی نصیحت، اس کی باتیں، حتیٰ کہ اس کی خاموشی تک میں دین کی گہرائی ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے ان کے دل میں ایک ایسا نور بھرا کہ آج تک ان کی دعائیں، ان کی باتیں اہل دل کے قلوب کو ہلا دیتی ہیں۔ دین کی فہم کا یہ مقام کسی مدرسے یا جامعہ سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا علم ہوتا ہے۔ یہ عورت جب اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے تو محض دنیا کی کامیابی نہیں سکھاتی، بلکہ جنت کے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کی گود علم کا گہوارہ اور اس کی زبان ایمان کی شمع بن جاتی ہے۔ قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر بار بار اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا یافتہ بندی تھیں۔ اللہ نے انہیں دین کی فہم دی تو وہ ایک ایسی ماں بنی جن کے بطن سے نبی پیدا ہوا۔ جب عورت کو دین کی سمجھ دی جاتی ہے تو وہ صرف اپنے گھر کو نہیں، بلکہ ایک پوری نسل کو سیدھے راستے پر لے آتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اس کے دل سے حسد، بغض، نفرت اور کینہ ختم ہو جاتا ہے۔
اس کی جگہ عاجزی، خلوص، درگزر اور صبر جنم لیتے ہیں۔ وہ دل جس سے پہلے دنیا کی محبت تھی، اب اللہ کے ذکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر نہیں؟ دین کی سمجھ دراصل اسی سینے کے کھلنے کا نام ہے جہاں سے نور پھوٹتا ہے۔ اس عورت کو دنیا کی تعریف یا تانا متاثر نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر اللہ کے حکم پر ہوتی ہے۔ وہ فیشن، رسم و رواج، سوشل میڈیا کی چکا چوند میں گم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی آنکھیں صرف جنت کے مناظر کی متلاشی رہتی ہیں۔ دین کی سمجھ اس کے فیصلوں میں ظاہر ہوتی ہے، چاہے شادی کا معاملہ ہو یا پردے کا، بچوں کی تعلیم ہو یا عبادات کی ترتیب۔ ہر معاملے میں اس کی ترجیح اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی واہ واہ۔ محترم ناظرین، سب سے بڑھ کر جب ایسی عورت دعا مانگتی ہے تو وہ صرف دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں مانگتی، بلکہ کہتی ہے، اے اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ، مجھے اپنا بنا لے، مجھے علم نافع عطا فرما اور میری نسل کو بھی دین کا خادم بنا دے۔ یہ دعا کسی عام دل سے نہیں نکلتی، یہ اس دل سے نکلتی ہے جس پر اللہ کی رضا کا سایہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے خیر آسان کر دیتا ہے، اور دین کی سمجھ سب سے بڑی خیر ہے۔ محترم ناظرین، جب زمین پر کوئی عورت دنیا کی چمک دمک سے نظریں پھیر لیتی ہے، جب اس کی زبان سے پہلی بار اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا نکلتا ہے، تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دین کی سمجھ کسی علم کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ فہم علم سے بلند، نصیحت سے زیادہ گہرا اور ہدایت سے روشن راستہ ہے۔ وہ عورت جو دین کی سمت بڑھنے لگے، اس پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جس عورت کو دین کی سمجھ نصیب ہو جائے، اس کا دل بدل جاتا ہے، لہجہ نرم ہو جاتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، اور اس کے طرز زندگی شرم و حیا کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ وہ دنیا کو نہیں رب کو راضی کرنے میں جت جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اے اللہ اگر میں تجھے صرف تیری رضا کے لیے چاہتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یہی رضا جب دل میں اترتی ہے تو عورت کا مقام دنیاوی کمالات سے کہیں بڑھ کر روحانی عظمت تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے جسم کو چھپانے لگے، اپنی زینت کو محدود کرے اور نگاہ کو جھکا دے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے دین کی فہم عطا کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فہم دین کا اثر سب سے پہلے حیا میں آتا ہے، کیونکہ حیا ایمان کی شاخ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب کسی عورت کو دین کی سمجھ مل جائے تو وہ نہ سخت لہجے میں بولتی ہے، نہ دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی، دل میں وسعت اور مزاج میں تحمل آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں نرمی آ جائے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ یہی وہ روحانی تربیت ہے جو دین کی فہم کے ذریعے عطا ہوتی ہے، جو ایک عورت کو ماں، بیوی، بہن، بیٹی، ہر رتبے میں نرم دل اور بخشنے والی بنا دیتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اس کی صبح سورت یاسین سے ہوتی ہے، دن سورت رحمان کی خوشبو میں گزرتا ہے، اور رات سورت ملک کی پناہوں میں ختم ہوتی ہے۔ قرآن سے محبت دین کی فہم کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو عورت کا وجود چراغ بن جاتا ہے، جو اپنے گھر، خاندان، حتیٰ کہ نسلوں کو روشن کر دیتا ہے۔
فہم دین عورت کو اپنے گناہوں پر شرمندہ کر دیتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی استغفار کرتی ہے اور اللہ سے مانگنے لگتی ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو اور اعمال تولنے سے پہلے اپنے نفس کو تولو۔ دین کی سمجھ ملنے کے بعد عورت خود کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف لپکنا اور ہر وقت استغفار میں رہنا، یہ اس عورت کی پہچان بن جاتا ہے۔ جب دین کی سمجھ ملتی ہے تو عورت کو دنیا کی چمک دمک بے معنی لگنے لگتی ہے۔ وہ سادگی کو اپناتی ہے، فضول خرچی سے بچتی ہے اور دل میں صرف ایک ہی آرزو رکھتی ہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ فکر عورت کو دنیا سے آزاد کر دیتی ہے اور اسے جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ جس عورت کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ وہ علم کو پھیلانے لگتی ہے، بچوں کو قرآن سکھاتی ہے، شوہر کو نماز کی تلقین کرتی ہے، سہیلیوں کو پردے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ ایک چراغ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کرنے والے کے لیے۔ ایسی عورت کی زبان سے ہدایت نکلتی ہے، اس کے الفاظ سے دل بدلتے ہیں اور اس کے ہاتھوں سے نسلیں سنورتی ہیں۔ یہی وہ عورت ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جسے وہ دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عورت کی عظمت اور احترام کی ایک گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عورت ایک پھول کی مانند ہے، اس سے محبت کرو، اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جب پھول مرجھاتا ہے تو خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ اس قول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی طبیعت اور اس کے جذبات کی حساسیت کو بیان کیا ہے۔ جیسے ایک پھول کو مناسب دیکھ بھال اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی عورت بھی محبت، احترام اور عزت کی محتاج ہوتی ہے۔ جب اس پر ظلم یا بے عزتی کی جاتی ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اس کے اندر کی خوشبو یعنی محبت، اعتماد اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کی فطرت ایسی ہے کہ وہ عزت و محبت میں پروان چڑھتی ہے، اور جب اس کی عزت کی جاتی ہے تو وہ گھر، خاندان اور معاشرے کے لیے ایک عظیم منبع بن جاتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا صرف اس کی شخصیت کا احترام نہیں، بلکہ ہمارے خاندان کی عزت کا ایک راستہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب ہم کسی عورت کو عزت دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کو بھی تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اسلام میں عورت کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ایک پیمانہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں عورت کو عزت اور احترام دیں گے تو ہمارا خاندان مضبوط اور کامیاب ہوگا، لیکن اگر ہم نے عورت کے حقوق کا خیال نہ رکھا تو ہماری زندگی میں بے سکونی اور بے برکتی آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہر گھر میں عورت کو عزت اور احترام ملنا چاہیے تاکہ گھر میں سکون اور خوشحالی کی فضا قائم ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نہ صرف ہمیں عورت کی عظمت سکھاتا ہے بلکہ ہمیں معاشرتی رویوں کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ جب کسی گھر میں عورت کو عزت نہیں ملتی، وہاں برکت اور سکون کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی جگہیں جہاں عورت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، ان کے حالات میں خرابی، اختلافات اور بدقسمتی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب عورت کو عزت دی جاتی ہے وہ اپنے گھر، بچوں اور خاندان کے لیے ایک مضبوط ستون بن جاتی ہے۔ اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو قابل عزت اور محبت سمجھتی ہے، اور اسی طرح وہ اپنے ماحول کو بھی محبت اور سکون سے بھر دیتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائی عطا فرمائے، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔